مولوی یاسین رافضی جو اپنے آپ کو گجرانوالے کا بٹ کہتا ہے، اس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام کے اوپر غلیظ جھوٹے بہتانات کی بچھاڑ کی، اور ساتھ میں وہ کہتا ہے کہ میں پکا سنی ہوں، اور ساتھ ہی وہ صحابہ کرام کی، خلفائے راشدین کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور زندگی بھر کے دوستوں یاروں کی گستاخیاں اور ان کے بارے میں بے ادبیاں بھی کر رہا ہے اور دعوی سنیت بھی کر رہا ہے۔ بعد آپ اس کا یہ کلپ دیکھیں کہ جس میں وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیسا جھوٹ بول رہا ہے۔ میں ان کو بخاری مسلم سے دکھاؤں گا کہ انہوں نے کفار کی پناہ میں رہے ہیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا ہے، بخاری میں روایت موجود ہے، اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے تھے۔ یار لوگ تقریریں کرتے ہیں مولوی صاحب، انہوں نے کہا کہ اب چھپ کے دین کی دعوت نہیں ہوگی، سر عام دین کی دعوت ہوگی، کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذانیں ہوں گی، یہ ہوں گی وہ ہوں گی۔ بخاری پڑھ کے دیکھیں، اور حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح بخاری میں بیچ کے علی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے، بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو اپنے گھر آس بن وائل لانتی جہنمی، جس نے تاجدار کائنات کو معاذ اللہ ابتر کہا، جس کی مذمت پہ سورہ کوثر نازل ہوئی ہے، اس نے جا کے کہا کہ عمر بن خطاب گھر میں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ وہ کہتے ہیں مجھے میری قوم مار دے گی، میں اس لیے بیٹھ گیا ہوں، میں نے تو کلمہ پڑھ دیا، مجھے قوم مار دے گی۔ اس نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے، میں تجھے اپنی امان میں لیتا ہوں۔ انہوں نے باہر نکل کے اعلان کیا خبردار سے کوئی کچھ نہ کہے، یہ میری امان میں ہے۔ بھائی قتال کدھر ہے ان کا، لڑائی کدھر ہے ان کی، جہاد کدھر ہے ان کا؟ وہ تو نبی کے دشمن کی پناہ میں بیٹھ گئے ہیں۔ آپ کا کوئی دوست یار ہو اور آپ کے دشمنوں کی پناہ میں چلا جائے، اس پارٹی میں جا کے چلا جائے، اور یہی سیم طریقہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کیا تھا جب حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ اس کلپ میں اس نے یہ کہا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اسلام لائے تھے تو وہ ایک کافر کی پناہ میں چلے گئے۔ وہ عاص بن وائل جس کے رد میں سورہ کوثر نازل ہوئی، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا تھا، وہ دشمن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کی پناہ حاصل کی تاکہ مجھے لوگ مار نہ دیں۔ تو وہ جو آپ کے دشمن کی مثلا پناہ میں چلا جائے، وہ آپ کا مخلص کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی سیدھے لفظ میں وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق یہ کو مخلص نہیں تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کیونکہ حضور کے دشمنوں کی پناہ حاصل کرتے تھے۔ اور اس نے بخاری شریف کا حوالہ دیا ہے، یہ بخاری شریف میرے سامنے پڑھی ہوئی ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3865 ہے، 3865، کہ جب آپ اسلام لائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا جس نے ریشم پہنا ہوا تھا، ریشم کی قبا پہنی ہوئی تھی، تو اس نے دیکھا لوگ اکٹھے ہیں، کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ قد صبا عمر، عمر نے دین چھوڑ دیا ہے، یعنی مسلمان ہو گئے۔ فما ذاک قال انا لہ جار، تو اس نے کہا کہ پھر کیا ہوا، میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگ پیچھے ہٹ گئے سارے، میں نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ یہ عاص بن وائل ہے۔ یہ حدیث ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک حدیث ہے، اس کا بھی تقریباً یہی خلاصہ ہے، یہی گفتگو ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو آپ نظر انصاف کے ساتھ پڑھیں، بخاری شریف کی ان دونوں حدیثوں کو، تو میں پوچھتا ہوں یاسین رافضی سے ایک لفظ دکھاؤ، صحیح بخاری کا تم بار بار نام لے رہے ہو، صحیح بخاری، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہو کہ بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ تو یہ دھوکے کی انتہا ہے کہ ان حدیثوں کے اندر کوئی ایک لفظ دکھاؤ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پناہ مانگی ہو، وائل کو، عاص بن وائل کو کہا ہو کہ میں تمہاری پناہ چاہتا ہوں، مجھے لوگ ماریں گے۔ اس نے کہا، وہ چونکہ آپ کا ماموں لگتا تھا تو اس نے کہا کہ میں پناہ دیتا ہوں، تو اس کے یہ لفظ سن کر لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ تو وہ پناہ دے رہا ہے، آپ مانگ نہیں رہے، بلکہ اس کے مقابلے میں یاسین رافضی سے کہتا ہوں کہ اگر تمہارے اندر شرم ہے، کوئی خدا کا خوف ہے، تو تمہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کی بد زبانی کرتے ہوئے کچھ تو حیا آنی چاہیے تھی، کچھ تو شرم آنی چاہیے تھی۔ انہوں نے اس کی پناہ اس کے منہ پر ماری۔ ذرا یہ بھی پڑھ لیتے، پھر اس کے بعد منہ کھولتے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ فاروق اعظم کہ جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بایمان عمر بن الخطاب۔ جی،
اور ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے کہ جناب لوگ تو کہتے ہیں کہ جناب جب وہ اسلام لائے تو جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب کہا کہ جی کعبے میں جا کر نماز ہوگی اور کعبے کی چھت پر اذان ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، یعنی ان ساری باتوں کا وہ رد کر رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے سے جو انقلاب آیا، جو مسلمانوں کو قوت حاصل ہوئی، شوکت حاصل ہوئی اور انہوں نے آ کر کعبہ کے اندر نماز پڑھی، یہ حقائق ہیں۔ حدیث کی کتابیں، سیرت کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں، ان سب سے ڈینائی کر کے وہ ایک گستاخی اور بے ادبی کے اوپر اترا ہوا ہے اور ساری باتوں کا رد کر۔ اچھا، یہ میرے پاس اسد الغابہ ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے میرے پاس، اس کا صفحہ نمبر 141 ہے، 141، کہ جب آپ اسلام لائے تو عاص بن وائل آیا، وہ حتیم کعبہ کے اوپر کھڑا ہوا اور اس نے اشارہ کر کے کہا الا انی قد اجرت ابن اختی، میں اپنے بھانجے کو پناہ دیتا ہوں۔ فانکشف الناس عنی، حضرت عمر کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے پیچھے ہٹ گئے، تو کہتے ہیں میرا جی تھا کہ میں اسلام لایا ہوں تو جس طرح پہلے اسلام لانے والوں کو تکلیفیں پہنچتی تھی کوئی تکلیف مجھے بھی پہنچے، میں تو یہ چاہتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو مار رہا تھا، لوگ مجھے مار رہے تھے، اور اوپر سے میرے ماموں نے آ کر کہہ دیا کہ میں اپنے بھانجے کو پناہ دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا ما ھذا بشیء حتی یصیبنی مثل ما یصیب المسلمین، نہیں میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی وہی تکلیف آئے جو دوسرے مسلمانوں کو آئی ہے۔ فامہلت حتی اذا جلس الناس فی الحجر، تو میں نے کچھ توقف کیا تا وقت کہ لوگ پھر کعبہ کے گرد اکٹھے ہوئے۔ وصلت الی خالی، میں اپنے ماموں کے پاس گیا۔ فقلت اسمع، میں نے کہا کہ سن۔ قال ما اسمع، کہنے لگا کیا سنوں؟ قلت، میں نے کہا ان جوارک علیک رد، کہ تو نے مجھے جو پناہ دی تھی وہ میں تجھ کو واپس کرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، لے جا اپنی پناہ اپنے پاس رکھ۔ فقال لا تفعل یا ابن اختی، اے میرے بانجے ایسا نہ کرو، میری پناہ رہنے دو اپنے پاس، تمہیں فائدہ ہوگا۔ فقلت، میں نے کہا بل ہوا ذاک، نہیں ایسے ہی ہے، مجھے تیری پناہ کی نہیں ضرورت ہے۔ فقال ما شئت، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر دو جیسے تو چاہتا ہے۔ تو یہ الفاظ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں اسد الغابہ میں سے، کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہہ رہے ہیں کہ ماموں نے مجھے پناہ ضرور اعلان کیا کہ میں اپنے بانجے کو پناہ دیتا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ مجھے تو چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تھی تو کچھ مجھے بھی پہنچے، یعنی مقصد یہ ہے کہ اس شیر نر کے قریب کوئی آنا جو ہے نا وہ جرت نہیں کرتا تھا، آپ چاہتے تھے کہ لوگ آئیں، دو ہاتھ میں کروں۔ تو جب اس نے پناہ دی تو کہا کہ یہ مجھے نہیں گوارا تھا، میں نے اس کی پناہ اس کے منہ پر مار دی۔ تو تاریخ تو یہ کہہ رہی ہے، سیرت تو یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے اس کی پناہ اس کے منہ پر مار دی۔ اور اے یاسین رافضی، تجھے خدا کا خوف نہیں ہے؟ تو نے مرنا نہیں ہے؟ تو نے قبر میں نہیں جانا ہے؟ سنی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جھوٹے، گندے اور گھٹیا قسم کے الزام لگا رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر کہہ رہا ہے کہ نہیں جی کیا ہوا، لوگوں نے واقعات بنائے ہوئے ہیں کہ چلو جی اب مسجد میں جائیں گے اور یہ ہوگا، حالانکہ یہ سارے حقائق ہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ حتیٰ کہ حملہ حیدری کے اندر وہ شیعہ جو پوئٹ ہے اس نے بھی وہ ساری اپنی پوئٹری کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ کس طرح لوگ گئے اور کعبہ کے اندر جا کر انہوں نے نماز پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ شرم و حیا عطا کرے، اگر شرم نہ رہے بندے کی تو اذا لم تستحی فصنع ما شئت، جب تجھے حیا نہیں تو پھر تو جو مرضی کر۔ جی، اور کسی نے کہا تھا نا کہ وہ پاپا بندے نو ٹھیٹ ہونا چاہیے، شرم تے آنی جانی شے وے۔ جی، تو یہ ہے مسئلہ یاسین صاحب کا۔